یقیناً ہمارے معاشرے میں ان گنت لا تعداد بے حد و حساب برائیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ معاشرہ برائیوں کی ہماجگاہ بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کو برائیوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، غیر اللہ کی پرستش سے ہٹا کر ایک رب کے در پہ جھکانے کے لیے تشریف لائے تھے، معاشرتی برائیوں کا قلع کما کرنے آئے تھے۔ یقیناً اخلاقیات سے ہی قومیں بنتی ہیں، اور برے اخلاق کی وجہ سے قوموں میں بگاڑ آتا ہے۔ اسلام بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، برائیوں کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور جو انسان اسلام قبول کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں معاشرے کی برائیوں سے باز رہوں گا، وہ مصمم ارادہ کرتا ہے کہ معاشرے میں پائی جانے والی جتنی برائیاں ہیں، جھوٹ، دجل، فریب، دھوکہ، حسد، غصب، ان سب کو ترک کر دوں گا اور معاشرے کا ایک بہترین فرد بنوں گا۔ ان برائیوں میں سے ایک حسد، جو کہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے، اور حسد ایک مہلک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچو، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یقیناً حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حاسد اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں تڑپتا رہتا ہے۔ حسد کا لفظ اسدل سے نکلا ہے، اور ایک کیڑا ہے جسے چیچڑی کہتے ہیں، یہ جونما کیڑا ہوتا ہے، انسانی بدن کے ساتھ چمٹ جائے تو انسان کا خون چوستا رہتا ہے۔ اور یہ حسد بھی ایسی بیماری ہے کہ جس انسان کے بدن کے ساتھ، دل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، دل کا خون چوس دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان گناہگار رہ جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ حسد ہے کیا؟ کسی کے پاس نعمت دیکھنا اور اس کو برداشت نہ کرنا، دل ہی دل میں کڑتے رہنا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اس کے ساتھ نفرت، بغض، کینہ، یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فلاں، وہ مختلف چیزوں میں، اس کی خوبصورتی پہ بھی حسد ہو سکتا ہے، اس کی مال و دولت پہ حسد ہو سکتا ہے، کسی کی صحت پہ حسد ہو سکتا ہے، کسی کی اولاد، خصوصاً اولاد نرینہ دیکھ کر انسان حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد اور رشک میں یہ فرق ہے کہ حسد میں انسان کی تمنا ہوتی ہے اگلے کی زوال نعمت کی، کہ یہ اسے کیوں ملا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے اور مجھے ملنا چاہیے، جبکہ رشک، اس میں زوال نعمت کی نیت نہیں ہوتی۔ بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرا ایک مومن بھائی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ نے اس پہ فضل کیا ہے، اس کو انعامات دی ہے، اس کو اچھی شکل دی ہے، اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو مال و دولت دیا ہے، اللہ کرے اللہ مجھے بھی دے دے، اس کے پاس بھی رہے، یعنی اس کے پاس ہے تو انسان خوش ہے، لیکن تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے۔ یہ رشک ہے۔ رشک جو ہے یہ اچھی چیز ہے، لیکن حسد جو ہے جس میں زوال نعمت کی نیت ہوتی ہے کہ اس کو کیوں ملا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے،
یہ حسد انسان کے اندر بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے اور انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے اور پیار اور محبت والا ماحول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حسد کی مذمت کی ہے کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، انسان کوڑا ہو جاتا ہے، گناہ گار رہ جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو اور نہ حسد رکھو، ولا تدابروا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا گلا نہ کرو، اس کا شکوہ، اس کی برائیاں بیان نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے؟ اگر بغض رکھیں تو سمجھے آپ اسے بھائی نہیں سمجھ رہے، اگر حسد اس کے ساتھ رکھتے ہیں سمجھے کہ آپ اس کو بھائی نہیں مان رہے، اگر پیٹھ پیچھے گلا شکوہ کر رہے ہیں، اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، تب بھی آپ اسے بھائی تصور نہیں کر رہے۔ یہ تینوں کام نہیں کرنے، تب کونو اخوانا، اللہ کے بندو، کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، تب آپ مسلمان بھائی ہیں۔ اگر آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں دل میں بغض کینہ حسد نہیں ہے، تب آپ کا وہ بھائی ہے، آپ نے بھائی تسلیم کیا۔ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضگی میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ بھی آتا ہے نا، غصہ بھی ہوتا ہے، وعلیکم السلام، نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی سبب ایسا بن ہی گیا، 1 دن 2 دن حد 3 دن سے زیادہ اس کے بارے میں بدگمانی نہ رکھے، ناراض نہ رہے، اسے راضی ہو جائے، اپنے دل کو صاف کر لے، شفاف کر لے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نیکیاں ختم ہوتی جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے ہی ایمان ہے نا، ایمان دل میں ہوتا ہے، ایمان یقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، مومن بندے کے دل کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں ایک ہی رہے گی، 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ الایمان والحسد، ایمان اور حسد مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر دل میں کامل ایمان ہے، جس انسان کے دل میں کامل ایمان ہے اس کے دل میں حسد نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں حسد ہے وہ سمجھے جتنا حسد آ رہا ہے اتنی ایمان کی کمی ہو رہی ہے۔ دل میں جتنا حسد آ رہا ہے اتنی ایمان کی کمی ہو رہی ہے، کیونکہ ایمان اور حسد یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان سے فارغ ہو گیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا حسد میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا ایمان میں پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ تقابل ہے ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حسد کے سوا ہر شخص کو خوش کر سکتا ہوں، ہر انسان کو خوش کر سکتا ہوں اپنی کوشش سے، لیکن جو انسان حسد رکھتا ہے اس کو خوش کرنا میرے لیے ممکن، وہ تب ممکن ہوگا جب وہ حسد چھوڑے گا۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو خوش کر سکتا ہوں، اور کوئی برائیاں خوش کر سکتا ہوں، لیکن حسد اس وقت تک میرے ساتھ خوش نہیں ہوگا جب تک وہ حسد ترک نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سا شخص افضل ہو، سب سے فضیلت والا ہے، بہترین ہے، کون سا شخص؟ آپ نے فرمایا، کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور زبان کا سچا، یہ انسان افضل ہے، جس کے اندر 2 صفات پائی جاتی ہیں نا، مخموم القلب، اور دوسرا کون ہے؟ صادق اللسان، دل کا سچا، دل کا سچا جو ہے، اور مخموم القلب جو ہے یہ بہترین انسان ہے، افضل ترین انسان ہے۔ صحابہ نے گزارش کی، صدوق اللسان نعرفہ، اللہ کے رسول ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ صدوق اللسان، زبان کا سچا کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، ہمیں علم ہے کہ زبان کا سچا کون ہے، لیکن یہ دوسری صفت جو آپ نے مخموم القلب بتائی ہے، فما نعلم، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالتَّقِيُّ النَّقِيُّ، جو اللہ سے ڈرنے والا اور دل کا صاف انسان ہے، اللہ سے ڈرنے والا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے،
اللہ کا خوف ہے اور اس کا دل صاف ہے، کیسے؟ حسد سے، کینے سے، بغض سے صاف ہے، تو وہ افضل ترین انسان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندے کی، مومن کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو رات شام سونے سے پہلے اپنے بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے۔ کتنی اعلیٰ فضیلت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کے لیے بخشش، معافی ہوتی ہے، لیکن دو آدمی ایک دوسرے سے نفرت، بغض، حسد رکھنے والے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ان کی حال پہ رہنے دو، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے ان کو اپنے حال پہ رہنے دے، باقی سب کے لیے معافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، آدمی کے اندر اس وقت تک خیر نہیں آ سکتی ما لم یتحاسدوا، جب تک وہ آپس میں حسد کو نہ چھوڑے۔ بدبخت انسان ہے جو حسد کرتے ہیں، ان کے اندر خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے ابا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ شرک شروع کر دو۔ اتنے عقائد آپ کے مضبوط ہو گئے ہیں کہ مجھے کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے کیا کہ وہ شرک میں لوٹ آئے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے مدوں میں آپ ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھنا شروع ہو جائے، حسد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے، بعض دفعہ تو یہ حسد ظلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءَ الْأُمَمِ، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں پہلی امتوں کی بیماری آ جائے گی۔ پہلی امتوں میں جو بہت بڑی ایک بیماری تھی نا، اس وقت میرے صحابہ میں نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں میں پہلی امتوں والی بیماری لوٹ آئے گی۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما داء الامم، پہلی امتوں کی بیماری کون سی ہے، ہمیں آگاہ کر دیں۔ فرمایا العشر، ناشکری، والبطر، سرکشی، والتکاثر، اور مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، فخر کرنا، کثرت، والتناجش فی الدنیا، اور دنیا میں، دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، والتباغض، اور ایک دوسرے سے بغض رکھنا، دل صاف نہیں رہیں گے، والتحاسد، اور حسد، کینہ، بغض، حسد، دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنا، مال کی کثرت کی طلب، سرکشی، ناشکری، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جب یہ امت میں آ جائیں گی حتیٰ یکون البغی، یہاں تک کہ اتنی شرائط کر جائیں گی، اتنی شرائط کر جائیں گی کہ آدمی ظلم تک پہنچ جائے گا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ نہ حق کو حاصل کرنا، جس کا جو حق نہیں ہے اس کو وہ حق دینا، کسی کا حق کھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حسد در حقیقت کفار اور منافقین کی نشانی ہے، ان کی صفت تھی جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی شرائط کر رہی ہے۔ اہل کتاب میں حسد تھا، اہل کتاب میں حسد تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد واپس کفر میں لوٹا دیا جائے، کیونکہ اہل کتاب کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اور انہوں نے قبول نہیں کی صرف حسد کی بنا پہ۔ دیکھیں نا، حسد انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اہل کتاب نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد۔ اور وہ حسد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، سارے نبی کس اولاد سے آئے؟ کس کی اولاد سے؟ حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے، اور یہ اہل کتاب سارے نبی اس لڑی سے آئے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق کی لڑی سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آئے ہیں۔ ایمان اگر اہل کتاب نے قبول نہیں کیا تو صرف اس حسد کی بنا پہ کہ یہ نبی اسحاق کی لڑی سے، ہماری لڑی سے آنا چاہیے تھا، یہ اسماعیل کی لڑی سے کیوں آ گیا ہے؟ وگرنہ وہ عقیدہ توحید پہ آ جاتے، اسلام قبول کر لیتے، یہ کفر کا خاتمہ ہوتا۔ یہ حسد ہے، حسد۔ آج اہل کتاب اگر کافر ہے، اس حسد نے ان کو کفر میں ڈالا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ حسدم من عند انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نفسوں کا یہ حسد تھا،
اب وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان سے خارج ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین۔ اہل کتاب تم سے حسد کرتے، اتنا حسد کسی اور بات پہ نہیں کرتے جتنا حسد تم پہ سلام کی وجہ سے کرتے ہیں اور اونچی آمین کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ مومنوں سے حسد کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ جب بھی ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بیت اللہ میں گونج اٹھتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے ان المسجد للجۃ، جب صحابہ آمین کہتے تھے مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ ایک سلام اور دوسرا اونچی آواز سے آمین۔ جب مومنوں کی آمین اہل کتاب کفار کے کانوں تک پہنچتی تھی تو وہ حسد کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب، بہت بڑا سبب کیا ہے؟ حسد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد۔ پہلی امتوں کی بیماری، جو بہت بڑی بیماری جو تمہارے اندر سرایت کرے گی، وہ کیا ہے؟ الحسد، حسد ہے۔ والبغضاء، اور بغض رکھنا۔ حسد اور بغض جس دل میں ہو وہ دل صاف نہیں ہے، وہ دل صاف نہیں ہے۔ اور اللہ کو صاف دل چاہیے، صاف دل۔ جتنا حسد بغض آتا جائے گا ایمان میں سکم آتا جائے گا، ایمان کم ہوتا جائے گا۔ اگر دل میں حسد نہیں ہے، کینہ بغض کسی کے بارے نہیں ہے، تو اس دل میں ایمان اللہ اکبر سرایت کرے گا۔ فرمایا کہ یہ حسد اور بغض جو ہے یہ الحالقہ، یہ مونڈ دینے والا ہے۔ حسد اور بغض کیا ہے؟ پہلی امتوں کی بیماری ہے جو تمہارے اندر آئے گی، اور یہ مونڈ دینے والے، حالقہ، حلق کہتے ہیں نا منڈانے کو، یہ بال منڈانا، حالقہ یہ مونڈ دینے والی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لا اقول تحلق الشعر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مراد یہ نہیں کہ بالوں کو مونڈنا، یہ نہیں میں کہتا کہ یہ حسد اور بغض جو ہے یہ بالوں کو مونڈے گا، لیکن ولیکن تحلق الدین، یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ جس کے دل میں حسد اور بغض ہے اس کا حسد اور بغض اس کے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا۔ اور اس حسد کے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو احساس کمتری ہے، ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے ان لوگوں کو جن پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے فضل ہوتے ہیں، یا دنیاوی مال و متاع ہوتا ہے، خواہ وہ انعامات کی شکل میں آئے یا عذاب کی شکل میں۔ شاید آپ جانتے ہوں یہ مال و دولت کی ترنگ، یہ کوٹھیاں، یہ بلڈنگیں، یہ اللہ کی انعامات بھی، انعامات کی شکل بھی ہے اور عذاب کی شکل بھی ہے۔ یہ پانی ہے نا، پانی اللہ کی نعمت ہے، لیکن کبھی عذاب کی شکل میں علاقوں کے علاقے تباہ کر دیتا ہے۔ آگ اللہ کی نعمت ہے لیکن کچھ کے لیے عذاب بن کے آتا ہے۔ تو ایک تو احساس کمتری کا جب انسان شکار ہوتا ہے، احساس کمتری سبب بنتا ہے کہ یہ ان سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کاش کہ یہ احساس کمتری کا شکار رشک کرتا کہ اللہ نے ان کو کتنا دیا، مجھے بھی اللہ عطا کر دے۔ یہ رشک ہے۔ حسد کیا ہے کہ ان کو کیوں دیا ہے، ان سے ختم ہونا چاہیے۔ تمنا یہ ہے، دل میں یہ آگ بھڑک رہی ہے کہ اس سے یہ ختم ہونا چاہیے اور یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ حسد ہے۔ اور محرومی کا شکار، محرومی بھی بہت بڑا سبب ہے، انسان اس کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی نعمتیں، کرامات اگر انسان کے پاس نہیں ہے نا، اکثر انسان ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، حسد جگہ پکڑتا جاتا ہے۔ جتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا حسد آتا جائے گا، جتنا حسد آتا جائے گا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دل میں حسد بھی ہو اور ایمان کا کامل بھی ہو۔ حسد اور ایمان برابر یہ دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حسد جتنا آتا جائے گا، جتنا حسد آتا جائے گا، تنفیر دل میں پیدا ہوتی جائے گی، نفرت، کینہ، بغض، ایمان کم تر درجے کی طرف چلا جائے گا۔ اور باوجہ بغض اور عداوت، اگر کسی شخص کے ساتھ عداوت ہے نا، دشمنی ہے، تو کوئی انسان بھی دشمن کے پاس انعامات، اکرامات دے کر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے کیا جملہ بولا ہے؟ کوئی انسان بھی دشمن کے پاس انعامات، اکرامات دے کر راضی نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے نا میں نے؟ سوائے مومن کے، سوائے مومن کے۔ مومن کا دشمن بھی ہے، اس کے پاس کوٹھیاں، بلڈنگیں، عمارت، جو کچھ بھی ہے، مومن حسد نہیں کرتا۔ اور مومن کی مومن کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہوتی۔ مومن کی کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ کافر کے ساتھ ہے۔ کافر
کفار کے پاس جتنی مال و دولت ہے مومن کو کبھی پرواہ نہیں ہوئی. مومن کو پتا ہے کہ یہ دنیا مال و متاع یہ کیا ہے, مرے ہوئے بکری کے بچے کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے. یہ دنیا و مافیا, اگر اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوتی, ما سقى اللہ کافرا من شربا, اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی پینے نہ دیتا. یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں, جس کے پیچھے ہم اپنے ایمان کو برباد کر لیتے ہیں, دل کو حسد اور بغض سے آلودہ کر کے. آپ نے بکری کے بچے والا واقعہ سنا ہوگا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, 7 صحابہ تھے, بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کی, اللہ کے نبی اس کو تو مفت میں بھی کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, درہم دے کر کون اٹھائے؟ آپ نے فرمایا یہی حالت اس دنیا کی ہے. یہ دنیا میں مال و متاع جس کے پیچھے ہم ڈوب رہے ہیں نا, مر رہے ہیں, ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کے ہاں حیثیت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمارے معاشرے میں تو کوئی انسان ترقی کر جائے نا تو پھر حاسدین کی لانیں لگ جاتی ہیں کہ اس کو جاب ملی ہے, کیوں ملی ہے؟ اس کا کام سمر گیا, دنیا مل گئی, کیوں ملی ہے؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا, یہ کفار کی روش ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کفار کا قول نقل کیا ہے. کافر کیا کہتے تھے؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا. یہ بلال, یہ دیکھیں نا کمزور جن سے ہم سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے, کیا یہ لوگ ہی رہ گئے تھے ہمارے بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کرنا تھا. اللہ کے نبی کو عرض کرتے تھے, شروط لگاتے تھے کہ اگر ہمارے سے وہ بات کرنی ہے تو ان کو سائڈ پہ کر دیں. ہم نہیں چاہتے کہ جس مجلس میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھے بات کریں اور وہاں یہ نعوذ باللہ یہ گھٹیا ارذل لوگ بھی بیٹھے ہوں. تو یہ حقارت کی نظر بھی انسان کو حسد میں مبتلا کر دیتی ہے کہ فلاں حقیر ہے, اس کے پاس فلاں چیز کیوں آ گئی. ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. آج یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے ساتھی بنے بیٹھے ہیں, ہم کیسے ایمان قبول کریں؟ یہ حسد لے ڈوبا تھا ان کو. اللہ اکبر کبیرہ. اور منفی سوچ انسان کو حسد پہ مجبور کر دیتی ہے, اور ہمارے پاس سوائے منفی سوچ کے ہے ہی کچھ نہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ فلاں بندے کے اندر کتنی صفات ہیں, ہم منفی سوچ رکھتے ہیں. منفی سوچ, اس کے اندر جو اچھی صفات ہے نا ان کو پسے پشت ڈال کے اس کے اندر نقائص کو تلاش کر کے کہتے ہیں یہ نقص اس کے اندر موجود ہے, یہ کیسے مستحق ہے کہ یہ سیٹ پہ ہی آ جائے. لوگوں کی عیوب جو ہے ان کے پیچھے پڑتا ہے اور اپنی اچھی باتیں, اچھی صفات, اپنی اچھی صفات نظر آتی ہیں, اپنے عیب نظر نہیں آتے, لیکن لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں, ان کی اچھی صفات نظر نہیں آتی. ہمارے اندر بھی جب بندہ مر جاتا ہے اس کی صفات تیرتی ہوئی سامنے آ جاتی, یار بڑا اچھا انسان تھا, یار اس کے اندر یہ صفت بھی موجود تھی, یار میں دیکھتا تھا ہما وقت یہ مسجد کی طرف یہ فلاں کام کرتا تھا, فلاں کام میں نے دیکھا, یار کبھی اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا. بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کس اچھی صفت کا مالک تھا. جب تک زندہ تھا نقص ہی نقص ہمیں نظر آتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اپنی ذات جو ہے نا اس میں اچھی صفات ہی نظر آتی ہیں, نقص تب نظر آئیں گے جب مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ میں کیا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیو, وقت کی کافی قلت ہے, وگرنہ میں کافی نکات اس پہ بیان کرتا. تو ابلیس جو ہے نا, ابلیس, اب دیکھیں نا آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا کر کے جنت دے دی تھی نا. جب پیدا کیا رب تعالیٰ نے اظہار کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں. میں کیا کرنے والا ہوں؟ بشر کو پیدا کرنے والا ہوں. یہ جو ابلیس ہے اس کا بڑا رتبہ تھا, بڑا مقام تھا, لیکن یہ بیچارہ سنبھال نہیں سکا. اور اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ یہ کیوں شیطان بنا ہے؟ تکبر ہے نا, فاستکبر, تکبر کیا ہے نا کہ میں بڑا ہوں, میں, حسد آیا ہے, پھر تکبر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا کہا کہ سجدہ کرو کس کے سامنے؟ آدم کے سامنے, تو حسد ہی تھا. حسد کا کیا معنی ہے؟ کہ کسی کو کوئی مقام مل جائے تو وہ ہضم نہ ہو, یہ مقام اس کو نہیں مجھے ملنا چاہیے, یہ حسد ہے نا. ایک تو ہے کہ اس کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے, لیکن شیطان نے کیا کیا تھا؟ کیا میں اس کو سجدہ کروں, میں اس کو سجدہ کروں
جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر. وہ نہیں ہے, اس کی نفی کی ہے اور اپنا میں بہتر ہوں, میں آگ سے پیدا ہوا. اور یہ کیسے؟ مٹی سے. حسد آیا ہے, حسد آیا ہے, پھر تکبر آیا ہے, جس بنا پر رب تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا, اپنے دربار سے رد کر دیا, دھتکار دیا. اسی طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے, دنیا میں سب سے پہلا حسد, دنیا میں ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا جب کا یہ واقعہ ہے, شیطان والا ابھی جنت میں تھے. وہ تو آدم علیہ السلام نے پھل کھایا, توبہ بھی کر لی, معافی بھی مل گئی, لیکن تھوڑی سی سرزنش یہ ملی کہ اب رہنا دنیا میں ہے, اب کھیل کر آؤ گے, کچھ کر کے آؤ گے. اگر کچھ کر لیا, نیکیاں کما لی تو جنت آؤ گے اپنے مقام پہ جو پہلے عطا کیا, وگرنہ جہنم میں جاؤ گے. تو دنیا میں جب آدم علیہ السلام کو اتار دیا گیا, آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل, قابیل اور حابیل, آپ کو پتا ہے نا, ان میں سے دونوں بھائی تھے نا, ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. پہلا قتل ہوا یہ, ایک نے دوسرے کو, کون سے بھائی نے قتل کیا تھا؟ حابیل نے قابیل کو نہیں. تھوڑا سا نقطہ بیان کرتا ہوں, قاف کے ساتھ قابیل ہے نا, کس کے ساتھ ہے؟ ذہن نشینی کے لیے. قاف کے ساتھ کیا ہے؟ قابیل. اور قتل کرنے والا بھی, قتل بھی قاف کے ساتھ ہے نا, تھوڑی نشان یاداشت کے لیے. قتل کیا قاف کے ساتھ ہے نا, اور قابیل بھی قاف کے ساتھ ہے, تو قتل کرنے والا قابیل ہے. کس کو؟ حابیل کو. اس قتل کی وجہ کیا بنی تھی؟ جو سب سے پہلے انسانیت میں قتل ہوا ہے, بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے. اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ حسد. دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی, دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی. قبولیت کا معیار کیا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی, آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو اچک لیتی تھی. دونوں نے قربانی کی. اب دلوں کے راز اور بھید اللہ جانتا ہے کہ میں نے کس کی قربانی کو قبول کرنا اور کس کی قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو آگ نے اچکا, یعنی قبول نہیں ہوئی. ہاں, اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ یہ میری ہونی چاہیے تھی. یہ کیا ہے؟ حسد ہی ہے نا. اور رشک کیا ہے؟ یار اس میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی ہے, کاش کہ میری بھی اسی طرح قبول ہو جائے. یہ رشک ہے. رشک حق ہے, رشک کرنا چاہیے, لیکن حسد زوال نعمت, اس کی کیوں قبول ہوئی ہے؟ یہ حسد کی بنا پہ یہ پہلا قتل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد, کینہ اور بغض سے صاف کر دے, اور یہ تب صاف ہوگا جب ہم اپنے دل پہ پہرا دیں گے. کیا خیال ہے؟ ہم مومن ہیں نا, مسلمان ہیں, کچھ پہرا دیں گے. یہ یاد رکھنا, اگر حسد, کینہ, بغض ہمارے دل میں آیا تو ایمان کم تر ہوتا جائے گا. جتنا حسد, بغض کسی کے بارے میں دل میں آئے گا, سمجھو ایمان نام کا رہ جائے گا. اگر دل میں چاہتے ہو ایمان مضبوط ہو تو حسد, کینہ, بغض نکال کر دل کو صاف اور شفاف رکھنا پڑے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.